اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن فیز 1 میں خوش آمدید۔ اردو ورک بک جماعت پنجم صفحہ نمبر 39۔ دن جمعرات، تاریخ 8 اپریل 2021۔ محاورات۔ دیے گئے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اس کے بعد ہر جملے کا مطلب آسان الفاظ میں لکھیے۔ بے پر کی اڑانا، ظرف پیدا کرنا، زندہ درگور ہونا، لب پر مہر لگانا، پانی پھیر دینا، قلم بند کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، بغلے جھانکنا، صاحب سلامت ہونا، شہد کی چھری۔ یہ آگے پیچھے دیے ہوئے سارے یہ جملہ پڑھ کے تو ترتیب سے جس جملے کی مناسبت سے خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بیچارہ ارشد ڈیش لگا، بغلیں جھانکنے۔ بغلیں جھانکنے۔ چوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر ارشد بہت شرمندہ ہوا۔ بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا۔ میں تو آج ہی لاہور آیا ہوں، علی کی تو بے پر کی اڑانے کی ڈیش عادت ہے۔ بے پر کی اڑانے کی یعنی افواہیں پھیلانے کی عادت ہے۔ علی کی افواہیں پھیلانے کی عادت ہے۔ آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں جو ہر ایک کی ڈیش رہے ہو، ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ ہاں میں ہاں ملانا، ہر ایک کی بات مان لینا۔ آپ اپنی رائے دینے کے بجائے ہر ایک کی بات مان رہے ہیں۔ جوان بیٹے کی اچانک موت نے حنیف کو ڈیش کر دیا، زندہ درگور۔ زندہ درگور، درگور، گور کا مطلب ہوتا ہے قبر، اور در یعنی قبر میں اتار دیا، یعنی کہ زندہ ہی قبر میں اتار دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جینے کی خواہش ختم کر دینا۔ جوان بیٹے کی موت نے حنیف کے اندر جینے کی خواہش ختم کر دی۔ اس یادگار قصے کو آپ ڈیش کر لیں، قلم بند کر لیں۔ قلم بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے لکھ کر محفوظ کر لینا۔ اس یادگار قصے کو لکھ کر محفوظ کر لیں۔ دوسروں کے کام آنے اور بھلائی کرنے کے لیے ڈیش پڑتا ہے، ظرف پیدا کرنا۔ ظرف پیدا کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا، کوئی بھی کام کرنے کا۔ دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ دن لکھیے، جمعرات اور تاریخ 8 اپریل 2021۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کی محنت ڈیش، محنت پر پانی پھیر دیا۔ پانی پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے محنت ضائع کر دینا، ختم کر دینا۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اساتذہ اور والدین کی محنت ضائع کر دی۔ ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد کے ڈیش گئی، لب پر مہر لگ گئی۔ لب پر مہر لگنا، بالکل خاموش ہو جانا۔ ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد بالکل خاموش ہو گئی۔ جو لوگ ڈیش ہوتے ہیں ان سے اللہ ہی بچائے۔ شہد کی چھری۔ شہد کی چھری کا مطلب ہوتا ہے خوشامد کرنے والے، یعنی تعریفیں کر کے، خوشامد کر کے اپنا کام نکالنے والے۔ اللہ خوشامد کرنے والوں سے بچائے۔ حکیم صاحب سے میرے والد کی ڈیش ہی نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ صاحب سلامت۔ صاحب سلامت کا مطلب ہوتا ہے دعا سلام ہونا، یعنی جان پہچان ہونا، جہاں پہ ملے تو دعا سلام کر لی۔ حکیم صاحب سے میرے والد کی دعا سلام ہی نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کی نشاندہی کیجیے۔ محاورے کا مطلب دوسرے کالم میں دے دیا گیا ہے۔ دشمن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ آنکھوں میں لہو اتر آیا، اس کے نیچے لائن لگائیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سخت غضبناک ہوا، یعنی اتنا غصہ آ گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی جان لے لے۔ آپ کی باتوں نے اسے پانی پانی کر دیا۔ پانی پانی کر دیا کے نیچے لائن لگائیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کر دیا۔ امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر وہ پھولا نہ سمایا۔ پھولا نہ سمایا، لائن لگائیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہوا۔ سلمان اور بلال یک جان دو قالب ہیں۔ یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، ایک جان، دو قالب۔ قالب قلب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی دو دل، ایک جسم میں دو دل ہیں۔ یہ محاورہ گہری دوستی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے گہرے دوست ہونا۔ لڑکیاں گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ہاتھ بٹاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں کامیاب نہ ہوا۔ ہاتھ پاؤں مارے،
لائن لگائیے، کوشش کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔